اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احيي الدين كله في العالم كله. اللهم احيي الدين كله في العالم كله. اللهم احيي الدين كله في العالم كله. اللهم تقبلنا وتقبل المسلمين بجهد حبيبك صلى الله عليه وسلم حسب مرضاتك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہم کمزور ہیں اور محتاج ہیں اور عاجز بندے ہیں اور تیرے سامنے خالی ہاتھ، خالی جھولی اور خالی دامن لے کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ہم نے تو اپنی پوری زندگی تیری نافرمانی میں، تیرے حکموں کو توڑنے میں، تیرے حبیب کے طریقوں کے خلاف ورزی کرنے میں اے اللہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی. اے اللہ ہمارا رواں ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو تیری نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، تیری نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ آج تیرے دربار میں اے اللہ سب اجتماعی طور پر مجرم بن کر اور اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں اور اپنے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کا اعتراف تیرے سامنے کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. ہمارے اعزاء اور اقارب کو معاف فرما دے. اے اللہ امت کے مردوں کو معاف فرما دے. امت کی مستورات اور عورتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ امت کے فرد کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا تو مزاج یہ بن گیا ہے جب تک تیرا حکم نہ چھوڑ دیں اور تیرے حبیب کے طریقے کو نہ چھوڑ دیں اے اللہ ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں کھانا گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے. اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ تو ہمارا ایسا ایمانی مزاج بنا دے کہ جب تک تیرا حکم پورا نہ کر لیں اور تیرے حبیب کے طریقے پر پورا نہ کر لیں ہمیں چین نہ آئے. اے اللہ اپنے حبیب کا طریقہ ہمارے دلوں میں محبوب فرما دے. اللہ ایک ایک سنت کی قدر ہمارے دلوں میں اتار دے. ہمیں سنت کے خلاف نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ سونا اچھا لگے، نہ چلنا اچھا لگے، نہ اے اللہ پھرنا اچھا لگے. کوئی عمل اے اللہ جو سنت کے خلاف ہو اے اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور تیرے حبیب کے طریقے کی محبت اور تیرے حبیب کے طریقے سے اے اللہ ان کو تعلق اے اللہ کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. سنت ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے. اے اللہ اس کی شکل اور صورت پیدا فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں توحید کو زندہ فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے. پوری دنیا میں اپنے کلمے کو بلند فرما دے. اے اللہ پوری دنیا سے کفر کو اور پوری دنیا سے باطل کو اور پوری دنیا سے بے حیائی کو اور پوری دنیا سے بے دینی کو تو اپنے گھر سے ختم فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب کا طریقہ پوری دنیا میں جاری اور ساری فرما دے. پوری دنیا میں اپنے طریقے اپنے نبی کے طریقے کو عام فرما دے. اے اللہ تو علم زندہ فرما دے. اے اللہ جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرما. علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. علماء سے ہمیں علم سیکھنے کی اور ان کی صحبت میں جانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے. نمازیں سیکھ کر پڑھنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا
برائیوں سے ہمیں روک دے۔ اے اللہ اپنی محبت کی ہمارے سینوں میں ایسی آگ لگا دے جو تیرے ماں سوا کو ہمارے سینوں سے جلا کر خاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ذاتی تعلق کر، اے اللہ ہمارے اخلاق درست فرما، اے اللہ ہمارے معاملات درست فرما، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نبی والے اخلاق ہمیں نصیب فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر اے اللہ اس کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر عمل کو تیری رضا کے واسطے کرنے کی، تجھ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ریا سے، دکھاوے سے، سمعت سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے حبیب کی امت ہے اور ہم اس امت کے اندر ہیں۔ تیرے حبیب پوری انسانیت کے لیے روئے ہیں، آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ آپ کے گھر میں ایسا موقع آیا ہے کہ 3 مہینے چولہا نہ جلا ہے، فاقوں پر فاقے برداشت کیے ہیں، اپنے نوازوں کا خون بہایا ہے۔ اے اللہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اور دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور ہدایت دنیا میں پھیل جائے اس لیے کیا ہے۔ اے اللہ آج یہ امت گردن کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور غیروں کے نرمے میں پھنسی ہوئی ہے اور غیروں نے اپنے پنجے اس پر گاڑ دیے ہیں۔ آج اس کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا اور شفقت کا اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور اس کے ہاتھ پر کوئی ترس کا نہ کھانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ جس امت پر جو تیرے حبیب کی امت ہے نظر رحمت ڈال دے۔ اے اللہ تو شفقت کی نظر ڈال دے اور تو فضل کی نظر ڈال دے۔ اے اللہ غیروں کے چننے سے بچا لے۔ اے اللہ آج اے اللہ پانی جو بوتل میں ہوتا ہے، اے اللہ بوتل کے پانی کی قیمت ہے، لیکن آج مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اے اللہ بچے یتیم ہو گئے، اے اللہ عورتیں بیوہ ہو گئی، جوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، کوئی اس امت کے ہاتھ پر ترس کھانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ حقیقت میں یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دے، اپنے کرم اور فضل کو دے اور اپنے فضل اور کرم فرما کر اس امت کی ڈوبتی نیا کو تو کنارے لگا دے۔ اے اللہ اس امت کی ڈوبتی نیا کو تو کنارے پر لگا دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما، ہمیں اچھے اعمال نصیب فرما، ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھے پسند ہے اور تیرے حبیب کو پسند تھی۔ اے اللہ ایسی زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ غیروں کے طریقوں سے اور اے اللہ غیروں کی باطل اسکیموں سے اور باطل اے اللہ جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں داخل ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ اے اللہ ان طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرو۔ جب تک دنیا میں رہیں دین کی محنت کریں اے اللہ اور دین پر عمل کریں، اس کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما اے اللہ، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، قبر کی سختی میں آسانی پیدا فرما، وہاں کے سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا فرما، ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ۔ قیامت میں جب تیرے سامنے پیشی ہو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اے اللہ، اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملے اور اے اللہ تو صراط کا راستہ آسان ہو جائے اور تیرے حبیب کے مبارک و نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے اے اللہ، اس کی شکل صورت پیدا فرما دے، حساب کتاب معاف فرما کر جنت میں داخلہ بغیر حساب کتاب کے فرما دے، جنت میں اپنی رضا نصیب فرما دے، نیک لوگوں کا پڑوس نصیب فرما دے، قیامت میں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے اے اللہ۔ تیرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو جماعتیں میں جا رہے ہیں، تیرے راستے میں جان و مال کو لے کر اس سخت سردی میں انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اے اللہ، ان کے نکلنے کو قبول فرما اے اللہ، راستے میں ان کا ساتھی ہو جا اور قدم قدم پر ان کی مدد فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، گھر پر ان کا خلیفہ بن جا اور ان کے سارے امور میں اے اللہ انجام کو خیر فرما دے۔ اور جو ہمارے احباب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اے اللہ، ہم دین کی فکروں کو لے کر جائیں اور دین کے تقاضوں کو لے کر جائیں اور اپنی بستی اور اپنی مسجد میں جا کر اے اللہ دعوت کا اور دین کا کام کریں اے اللہ۔ ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کے نمونے پر بنا دے اور وہاں ایسے اعمال زندہ فرما دے جو مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے۔ ہماری بستیاں اور ہمارے گھر مسجد نبی اے اللہ مدینہ منورہ کے نمونے پر آ جائیں اے اللہ، اس کی شکل صورت پیدا فرما دے اے اللہ۔ ہم تو تمام خیر مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے مانگی ہمیں نصیب فرما دے، ان تمام شرور اور فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ، جن سے اے اللہ تیرے حبیب نے پناہ چاہیے، ہمیں پہلے پناہ نصیب فرما دے۔ ہمارے آج کے اس جلسے کو اور اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جو لوگ
لوگ جمع ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ ہمارے اس جلسے کے اندر جنہوں نے خدمت انجام دی ہے، تیرے مہمانوں کو کھانا کھلایا، اللہ ان کو پانی پلایا، ان کو چائے پلائی، ان کے لیے راستے ہموار کیے، جس نے جو خدمت بھی انجام دی ہے، جانی اور مالی اور وقت کی جو بھی خدمت کی ہے، اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے، ان کو اس کا نعمت بدل نصیب فرما دے، ان کی جان و مال میں برکت نصیب فرما دے، ان سب کو دین کے اور خیر کے کاموں میں مشغول فرما دے، ان کو ہر برائی سے اللہ کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کو ادا کرا دے۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں بے شادی شدہ ہیں، عافیت کے ساتھ دیندار جوڑے مقدر فرما دے۔ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ جو دعاؤں کے متوقع ہیں یا کہنا چاہے کہ کہہ نہ سکے، اے اللہ ان تمام کی جائز حاجتوں کو اے اللہ اپنے کرم سے غیر سے پورا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔